میری ماں کے کمرے سے آتی آوازوں نے میرے ہوش اڑائے تھے۔ اتنی رات کو میری ماں کے کمرے میں کون تھا؟ وہ کسی مرد کی آواز تھی، اور ہمارے گھر میں تو کوئی مرد نہیں تھا۔ میں کیونکہ نیند سے اٹھی تھی اس لیے آواز پہچاننے میں تھوڑا وقت لگا، لیکن جیسے ہی میں اپنے کمرے سے نکل کے اماں کے کمرے کے دروازے پہ پہنچی تو فوراً اس آواز کو پہچان گئی، اور جب ان کی باتیں سنی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ میرے اسکول کے پرنسپل سر تھے جن سے میں محبت کرتی تھی، اور میری ماں ان سے صاف لفظوں میں کہہ رہی تھیں کہ وہ مجھ سے دور رہیں۔ اماں کی بات سن کے میرا غصہ 7ویں آسمان کو پہنچا تھا۔ میں نے اماں کے سامنے اپنی محبت کا اقرار کیا تھا، اور اماں اسی محبت کو مجھ سے چھیننا چاہتی تھیں، جس میں کیا برائی تھی؟ اگر مجھے پرنسپل سر سے محبت ہو گئی تھی، وہ عمر میں مجھ سے بھلے ہی بڑے تھے، لیکن محبت عمر کہاں دیکھتی ہے؟ میں نے سوچا کہ کمرے میں جا کے اماں سے بات کرتی ہوں، اور پرنسپل سر سے بھی، لیکن اماں کے اگلے جملے نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی، جب اماں نے صاف لفظوں میں کہا کہ اسے نہیں معلوم کہ آپ کا اور اس کا رشتہ کیا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب اس کو بتا دینا چاہیے، نہیں تو جو کچھ ہوگا وہ بہت برا ہوگا۔ اور پھر میرا سر اتنی بری طرح سے چکرایا کہ میں نے دیوار کا سہارا لیا، کیونکہ اماں کے اگلے لفظوں نے مجھے آئینہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ میں جس آدمی سے محبت کر بیٹھی تھی وہ آدمی میری ماں کے ساتھ۔ آئینے کے سامنے کھڑی میں 2 چٹیاں باندھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتی گنگنا بھی رہی تھی اور مسکرا بھی رہی تھی۔ محبت کا خمار ہی ایسا ہوتا ہے، جب جوانی پہ چڑھتا ہے تو پھر مسکراہٹ لبوں پہ خود بخود ٹھہر جاتی ہے۔ میرے لبوں پہ بھی ایک دھیمی مسکراہٹ ٹھہر سی گئی تھی۔ اپنا آپ نہ صرف جوان بلکہ حسین بھی لگنے لگا تھا۔ میں نے آخری نظر اپنے آپ پہ ڈالی تو کچھ کمی سی محسوس ہوئی۔ میں نے یہاں وہاں دیکھا، اماں پاس میں نہیں تھی۔ میں نے تیزی سے دراز میں سے کاجل کی ڈبیاں نکالی اور آنکھوں کے اندر گہرا گہرا کاجل لگا لیا۔ میری بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں کاجل لگتے ہی رونق سی پڑ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ میری آنکھیں نہ صرف خوبصورت ہیں بلکہ کسی کو بھی اپنے سحر میں مبتلا کر سکتی ہیں۔ میری دوستیں بھی ہمیشہ یہی کہا کرتی تھیں کہ تمہاری آنکھیں بے انتہا خوبصورت اور ہرنی جیسی ہیں۔ میں نے جلدی سے بستہ اٹھایا۔ اماں باورچی خانے میں تھیں۔ میں نے اماں سے نظریں ملائے بغیر گھر کے دروازے پہ پہنچ کے آواز دی، اماں میں اسکول جا رہی ہوں، اور پھر اسکول کے لیے نکل گئی۔ اماں آوازیں دیتی رہ گئی، بیٹا دعائیں پڑھ کے نکلو، دوپٹہ سر پہ لے لو، اپنا خیال رکھنا، لنچ وقت پہ کرنا۔ اور میں نے ہر بات کو سنی انسنی کرتے سیدھا اسکول کی راہ لی۔ اگر میں ایک بار بھی اماں کی نظروں میں آ جاتی یا اماں میرا بناؤ سنگھار دیکھتی تو مجھے گھر سے نکلنے نہ دیتی۔ اسی لیے میں تیزی سے بس گرتی پڑتی گھر کی دہلیز چھوڑ کے نکلی، کیونکہ اسکول میں وہ شخصیت مجھے ملا کرتی تھی جس کے لیے میں نے اپنے آپ کو سنوارنا شروع کیا تھا۔ یہ جان کے آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ مجھے کسی ٹیچر یا کسی اسٹوڈنٹ سے نہیں بلکہ اپنے اسکول کے پرنسپل سے محبت ہو گئی تھی۔ 40 سال کا وہ شخص بہت ہی جاذب نظر تھا۔ میں اسے دیکھتی تو دیکھتی رہ جاتی، اور اس سے بھی بڑھ کے جو بات تھی وہ میری پرنسپل کی میرے لیے محبت تھی۔ دوسرے بچوں سے کہیں زیادہ وہ مجھ پہ توجہ دیتے تھے۔ اکثر کلاس میں آ کے مجھ سے محبت سے پیش آنا، مجھے پیار کرنا، میری چھوٹی بڑی باتوں کو غور سے سننا۔ شاید یہی بات تھی کہ 15 سال کی جوان ہوتی عمر میں اپنا دل انہیں دے بیٹھی۔ پرنسپل صاحب جب مجھ پہ توجہ دیتے تو یہ بات میری کلاس کی لڑکیوں کے ساتھ ساتھ میری دوستیں بھی محسوس کرتی۔ میری 1-2 سہیلیوں نے تو سرگوشیوں میں مجھے یہ تک کہہ دیا تھا کہ لگتا ہے پرنسپل صاحب بھی تمہاری خوبصورتی کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ اور یہ سن کے میرے دل میں مزید جذبات بھڑک اٹھے۔ اب میں بھی تیز تیز چلتی اسکول میں داخل ہوئی تو سامنے ہی مجھے پرنسپل صاحب نظر آ گئے۔ وہ وقت کے بہت پابند تھے۔ سب سے پہلے وہی اسکول میں ہوتے تھے، اور ان کے بعد اگر کوئی پہنچتا تو وہ میں تھی، کیونکہ مجھے اکیلے میں ان کے ساتھ باتیں کرنے کا موقع مل جاتا تھا۔ اسی لیے میں وقت سے پہلے ہی گھر سے نکل جاتی اور پھر اسکول پہنچ کے اپنے من کی مراد پوری کر لیتی۔ ابھی بھی میں نے انہیں دیکھا تو ان کے قریب چلی گئی، ادب سے سلام کیا تو وہ بہت گہری نگاہوں سے میرا جائزہ لیتے ہوئے کہنے لگے
کیا بات ہے روشنی، آج تو بڑی پیاری لگ رہی ہو۔ ان کے منہ سے یہ سن کے مجھے ایسے لگا جیسے میری ساری تیاری پوری ہو گئی ہو، کیونکہ اتنی محنت میں نے ان کے لیے ہی تو کی تھی۔ ان کے سامنے جاتے ہوئے پہلے تو مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ تیاری دیکھ کے مجھے ٹوک نہ دے، لیکن جیسے ہی انہوں نے میری تعریف کی تو میرے اندر کانفیڈنس آ گیا اور میں فوراً ہی مسکرا دی، ورنہ اماں سے چھپ کے اس قدر تیار ہو کے گھر سے نکلنا کسی مورکے سے کم نہیں تھا۔ تمہاری آنکھوں میں کاجل بہت اچھا لگتا ہے، بہت گہرائی سے کہتے ہوئے انہوں نے میری آنکھوں میں جھانکا تو میں شرما کے نظریں چرا گئی۔ پھر وہ کہنے لگے، ابھی کلاس رومز کھلے نہیں ہیں، تم میرے اسٹاف روم میں ہی اپنا بیگ رکھ دو اور دعا کے لیے چلی جاؤ، باقی بچیاں بھی آتی ہوں گی۔ میں نے فوراً سے ان کے دفتر کا رخ کیا، انہی کی کرسی کے پاس اپنا بستہ رکھ دیا اور غور سے کمرے کو دیکھنے لگی۔ مجھے یہ کمرہ بہت پسند تھا، یہاں ایک الگ ہی خوشبو ہوتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں پرنسپل صاحب میرے پیچھے ہی کمرے میں چلے آئے، مسکرا کے کہنے لگے، کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا، پرنسپل صاحب آپ کے کمرے میں مجھے الگ سی خوشبو آتی ہے، اور آپ جو خوشبو لگاتے ہیں وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ میری اماں تو مجھے خوشبو لگانے ہی نہیں دیتی، میں نے نہ جانے کیوں اماں کی بھی شکایت لگا دی۔ میری بات سن کے وہ ہنس دیے، کہنے لگے، مجھے بھی تمہارے پاس سے بہت الگ سی خوشبو آتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے کچھ قریب آ گئے اور میں ایک دم جھینپ سی گئی۔ میں تو کوئی بھی خوشبو نہیں لگاتی تھی، پھر وہ ایسی بات کیوں کہہ رہے تھے؟ میں سمجھ نہیں سکی۔ وہ میرے بالکل قریب آ کے کہنے لگے، امتحانات سر پہ ہیں روشنی، اچھی طرح تیاری کرو، اپنی ماں کا نام خوب روشن کرنا۔ میں چاہتا ہوں تم پورے اسکول میں ٹاپ کرو، اور اس کے لیے تمہیں مجھ سے جو بھی مدد چاہیے ہوگی میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم میرا سر نیچے نہ ہونے دینا۔ میں نے فوراً کہا، جی پرنسپل سر، میں بہت محنت کر رہی ہوں۔ انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے، چلو دعا کے لیے آ جاؤ، تب تک کلاس رومز کی صفائی بھی ہو جائے گی، پھر اپنا بیگ لے جانا۔ میں ان کے ہمراہ باہر نکل آئی۔ میری دوستیں اس وقت تک آ چکی تھیں، وہ سب مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگیں۔ پھر دعا کے بعد جب ہم کلاس میں پہنچے تو ٹیچر کے آنے میں کچھ وقت تھا۔ میری دوستیں مجھے چھیڑنے لگیں، وہ سب بھی میری ہی ہم عمر تھیں۔ کہنے لگیں، کیا بات ہے، آج کل پرنسپل صاحب کے دفتر کے بڑے چکر کاٹ رہی ہو، صبح بھی وقت سے بہت پہلے آ جاتی ہو، اور تیاری تو دیکھو۔ میری دوست نے میری ایک چوٹی کھینچی تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اسے دھکا دیا اور کہا، تمیز سے رہو، پریشان نہ کرو۔ وہ حیران ہو کے کہنے لگی، کیا بات ہے، پرنسپل صاحب کے نام پہ بڑی آگ لگ رہی ہے؟ ایسا تو نہیں، کوئی بات تو ہے۔ دوستوں کی بات سن کے میری جان نکل گئی، ایسے لگا جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ میں نے جلدی سے نظریں چرائیں، میری دوستیں بھی جوانی کی دہلیز پہ پہنچ چکی تھیں، وہ بھی بہت سے جذبات سے واقف تھیں، شاید اسی لیے انہوں نے میری آنکھوں میں جلتے دیے دیکھ لیے تھے، یا پھر میری حرکتوں سے انہیں اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، لیکن میں اس بات کا اظہار کسی کے سامنے بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ پرنسپل صاحب عمر میں مجھ سے بہت زیادہ بڑے تھے، پھر ان کا رتبہ اور حیثیت بھی الگ تھی۔ اس لیے میں نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، پرنسپل صاحب کی عمر دیکھی ہے، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ تو کلاس رومز بند تھے، صفائی نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کے کہنے پہ میں نے اپنا بیگ ان کے کمرے میں رکھ دیا، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ اور پرنسپل صاحب سبھی لڑکیوں سے بہت اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، مجھ سے بھی بہت اچھی طرح سے بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کی عادت اور اخلاق دونوں بہت اچھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی گڑبڑ ہو۔ میری دوستیں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ٹیچر کلاس میں آ گئیں، اور پھر ہمیں بریک تک موقع نہ ملا، لیکن بریک میں پھر وہی بات وہ لوگ دہرانے لگ گئیں کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات تو ہے روشنی جو تم چھپا رہی ہو۔ وہ بار بار ایک ہی سوال کر کے میرے منہ سے کچھ سننا چاہتی تھی، شاید میں کچھ ایسا بتا دیتی جس کو پکڑ کے وہ مجھے تنگ کرتی، لیکن میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ دل میں چور تھا، اسی لیے نظریں چرا کے میں لنچ میں مصروف ہو گئی۔ اتنے میں پین آیا، کہنے لگا، پرنسپل صاحب آپ کو بلا رہے ہیں روشنی بیٹا۔ پین کی بات پہ میں ایک دم چونکی، اور میری ساری دوستیں مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگیں۔
کچھ کی آنکھوں میں تجسس تھا، کچھ کی آنکھوں میں شرارتی مسکراہٹ۔ لو جی، اب پرنسپل صاحب نے لنچ ٹائم میں بھی بلانا شروع کر دیا۔ پھر یہ کہتی ہے کہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں، اسکول میں یہاں اکیلی یہ لڑکی تو نہیں ہے نا جسے پڑھائی میں کوئی مشکل ہو یا کسی چیز کی ضرورت ہو۔ پورے اسکول میں ایسی کتنی لڑکیاں ہوں گی جو پڑھائی میں مدد چاہتی ہوں گی، لیکن پرنسپل صاحب کی نظر کرم بس ہماری روشنی پہ ہی ہے۔ میں بنا کچھ کہے تیزی سے اٹھ کے پرنسپل آفس میں پہنچی تو پرنسپل صاحب کہنے لگے، آ جاؤ میرے ساتھ لنچ کرو۔ ٹیبل پہ وہ کھانا سجائے بیٹھے تھے۔ میں نے گھبرا کے کہا، سر میں آپ کے ساتھ لنچ کروں؟ کہنے لگے، ہاں کیوں، میرے ساتھ لنچ نہیں کر سکتی؟ لنچ آرڈر کیا تھا، بہت زیادہ آ گیا ہے، تو میں نے سوچا تمہاری پڑھائی سے متعلق بھی بات کر لوں، ساتھ میں لنچ بھی ہو جائے گا۔ دراصل تمہاری اماں نے کچھ دنوں پہلے اسکول آئی تھیں، وہ تمہاری پڑھائی کے حوالے سے بہت فکر مند ہے۔ روشنی، وہ چاہتی ہیں تم بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو، اسی لیے میں تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر تمہیں کسی سبجیکٹ میں کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتاؤ، میں خود تمہاری ایکسٹرا کلاسز دلوا دوں گا۔ پرنسپل صاحب نے صبح والی بات پھر سے دہرائی اور ان کی بات سن کے میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ میں غور سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ سیاہ بال، سلیقے سے جمائے، سنہری فریم والا نظر کا چشمہ لگائے، لمبی ناک والے، وہ انتہائی خوبصورت مرد تھے۔ میری نظر ان کی خوبصورتی اور وجاہت سے ہٹتی ہی نہیں تھی۔ میں نے کہا، سر مجھے ویسے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر آپ خود سے مجھے پڑھانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میری بات سن کے پہلے وہ چونکے، پھر مسکرا کے کہنے لگے، ہاں کیوں نہیں، اگر کسی سبجیکٹ میں کوئی پرابلم ہے تو چھٹی کے بعد تم یہاں آ جایا کرو، میں تو کافی دیر تک رکتا ہوں، اس دوران تمہاری مدد بھی کر دیا کروں گا۔ انہوں نے ایک دم کھلم کھلا مجھے آفر کی، جسے سن کے میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ یہی تو میں چاہتی تھی کہ ان کے ساتھ کچھ وقت بتاؤں اور ہمارے درمیان بات چیت ہوتی رہے۔ میں نے ان کے ساتھ تھوڑا بہت لنچ کیا، پھر واپس اپنی کلاس میں آ گئی۔ ساری دوستیں مجھ سے پوچھنے لگیں، کیوں بلایا تھا پرنسپل صاحب نے؟ لگتا ہے دل آ گیا ان کا تم پہ، جو بار بار بلا لیتے ہیں۔ دوستوں کی بات سن کے میں نے مصنوعی غصہ کیا اور کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ پڑھائی کا پوچھ رہے تھے، ایکسٹرا کلاسز کی بات کر رہے تھے۔ میں نے کسی طرح بات کو سمیٹنا چاہا، لیکن میری دوست وجیہہ کہنے لگی، کیوں، تم اس پورے اسکول میں ایک اکیلی لڑکی ہو جسے پڑھائی میں مشکل ہوتی ہے یا جو کند ذہن ہے؟ ایسی تو اس اسکول میں بہت سی لڑکیاں ہیں جنہیں پڑھائی میں مدد چاہیے، مگر انہوں نے صرف تمہیں ہی آفر کیوں کی؟ وجیہہ کی بات میں واقعی دم تھا، اتنا کہ میں خود بھی سوچ میں پڑ گئی۔ یہ بات تو حقیقت تھی کہ پرنسپل صاحب اپنے آفس میں کسی کو نہیں بلاتے تھے، ٹیچرز بھی بہت کم ہی ان کے آفس کے چکر لگاتے تھے، لیکن میرا آنا جانا پچھلے کچھ دنوں سے کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا، خاص طور پہ جب سے میری اماں نے آ کے پرنسپل صاحب سے میری پڑھائی کو لے کے بات کی تھی۔ تب سے انہوں نے کئی بار مجھے طلب کیا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ کہیں پرنسپل صاحب بھی میرے لیے ویسے ہی جذبات تو نہیں رکھتے جیسے جذبات میں محسوس کرتی ہوں۔ میرا دل ایک الگ ہی انداز میں دھڑکنے لگا۔ میں نے دوستوں سے تو کچھ نہ کہا، لیکن میرے اندر ایک خوشی سی بھر گئی۔ اس دن میں گھر واپس لوٹی تو بھی بہت خوش تھی۔ میں نے اماں کو بتایا کہ پرنسپل صاحب مجھے ایکسٹرا کلاسز دے رہے ہیں، اس لیے کل سے میں تھوڑا لیٹ آؤں گی۔ یہ سن کے اماں خوش ہو گئیں، پھر کہنے لگیں، اچھی بات ہے، تیری پڑھائی اچھی ہونی چاہیے، میں چاہتی ہوں تو پڑھ لکھ کے سرکاری افسر بن، تاکہ تجھے ساری زندگی میری طرح دکھ اور تکلیف سے نہ گزرنا پڑے۔ تو 4 پیسے کمائے گی تو دنیا بھی تیری عزت کرے گی۔ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں نا، اس لیے حق بات کہتے ہوئے بھی ڈرتی ہوں۔ اماں کی بات سن کے میں اماں کے پیروں کے پاس ہی بیٹھ گئی اور کہا، اماں فکر نہ کرو، ایک دن یہ ساری دنیا ہماری عزت کرے گی۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ مجھے اماں کی تکلیف کا اندازہ تھا۔ میں نے اماں کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو مجھے احساس ہوا کہ وقت سے پہلے ہی میری ماں کے ہاتھ جھری زدہ ہو گئے ہیں۔ لوگوں کے گھروں میں کام کرنا، پھر اپنے گھر کا کام کر کے اپنا گھر چلانا بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ میری ماں نے بہت سالوں سے بہت سخت محنت کی تھی،
میرا باپ ایک نشئی آدمی تھا جو نشے میں ہی میری ماں کو ایک دن طلاق دے کے چلا گیا تھا۔ اس وقت میں صرف 4-5 سال کی تھی۔ تب سے ابھی تک میری ماں نے مجھے بہت محبت اور محنت سے پالا تھا۔ میری خاطر انہوں نے دنیا کی بہت اونچ نیچ برداشت کی تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ اب میرا مستقبل سنور جائے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اسکول آ کے پرنسپل سے بھی بات کی تھی، اور میں نے بھی خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اماں کا نام ضرور روشن کروں گی۔ لیکن درمیان میں یہ محبت آ گئی جس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں کتابیں کھولتی یا کاپیاں اٹھاتی، میرے ذہن میں بس پرنسپل صاحب کا تصور لہراتا، ان کی میٹھی آواز، ان کی خوبصورت باتیں مجھے پڑھائی میں دل ہی نہ لگانے دیتی۔ ابھی بھی ایکسٹرا کلاسز کے لیے راضی ہونے کی وجہ پرنسپل صاحب تھے، نہ کہ میری پڑھائی۔ میں رات کو سونے کے لیے لیٹی تو یہ سوچ سوچ کے خوش ہونے لگی کہ اسکول کے بعد میں پرنسپل صاحب کے ساتھ بیٹھ کے تنہائی میں پڑھائی کروں گی۔ پرنسپل صاحب واقعی بہت رحم دل تھے۔ انہوں نے بہت ہی کم فیس میں شاید میرا داخلہ لیا تھا، ورنہ جس اسکول میں پڑھتی تھی وہ کوئی سرکاری اسکول نہیں تھا بلکہ ایک پرائیویٹ اسکول تھا جس کی اچھی خاصی فیس تھی۔ لیکن اماں نے میرا داخلہ بڑی آسانی سے اس اسکول میں کروا دیا تھا۔ کبھی کبھار تو محلے والے بھی پوچھتے تھے کہ تم اپنی بچی روشنی کو اتنے مہنگے اسکول میں کس طرح پڑھا رہی ہو۔ اماں سینہ چوڑا کر کے کہتی کہ میں جو بھی کماتی ہوں روشنی پہ خرچ کر دیتی ہوں، اور یہ سن کے مجھے بہت خوشی بھی ہوتی تھی اور اپنی ماں پہ بڑا فخر بھی محسوس ہوتا تھا، کیونکہ واقعی اماں نے میری زندگی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، خاص کر تعلیم کے معاملے میں۔ اگلے دن میں اسکول گئی تو میری ساری دوستیں مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں، آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ میں جان بوجھ کے ان سے تھوڑا سا دور ہو کے بیٹھ گئی۔ مجھے ان پہ غصہ بھی آ رہا تھا کہ یہ کیسی دوست ہیں جو مجھی سے ایسا عجیب برتاؤ کر رہی ہیں۔ خیر چھٹی کے وقت پھر سب لوگ جب باہر کو نکلنے لگے تو میری دوستیں کہنے لگی، روشنی کیا آج گھر نہیں چلنا؟ دیر ہو رہی ہے، جلدی چلو۔ ہم سب دوستیں اکٹھے اسکول سے نکلتی تھیں، اس لیے وہ میری منتظر تھیں۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ آج سے میری ایکسٹرا کلاسز ہیں، تو وہ سب بڑی بڑی آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تو تم اکیلے پرنسپل صاحب کے ساتھ دفتر میں بیٹھو گی کیا؟ وہ خود پڑھائیں گے تمہیں؟ ان کی نظروں میں حیرت کے ساتھ ساتھ جو کچھ تھا وہ دیکھ کے مجھے غصہ آ رہا تھا۔ میں نے کہا، تم لوگوں کو جلنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمدردی کی بنا پہ میری مدد کر رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ اور میں اپنا بیگ لیے پرنسپل صاحب کے آفس میں پہنچ گئی۔ اس دن پرنسپل صاحب نے مجھے 1 گھنٹہ ایکسٹرا پڑھایا اور بہت سارے میرے مسائل بھی حل کیے۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں پرنسپل صاحب کو بھی دیکھتی رہی، اور میرے دل نے ایک لمحے میں ہی وہ فیصلہ کر لیا جو ہرگز بھی آسان نہیں تھا۔ اس دن میں گھر پہنچی تو اماں تھک ہار کے سو رہی تھیں کیونکہ میں لیٹ ہو گئی تھی۔ میں نے خود ہی کھانا کھایا، پھر اپنے کمرے میں آرام کیا۔ شام کو جب اماں اٹھیں تو اماں نے مجھے بھی آواز دے کے اٹھا دیا۔ میں اماں کے پاس گئی، ان کے گلے میں اپنی باہوں کا ہار ڈالا اور کہا، اماں، میری پیاری اماں، تم بہت ہی اچھی ہو۔ میں اپنے دل کی ہر بات تم سے کہتی ہوں، اس لیے یہ بات بھی تمہیں بتانا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کے اماں نے حیرت سے مجھے دیکھا، کہنے لگیں، بتا کیا ہوا ہے روشنی؟ میں نے اماں سے کہا، اماں مجھے محبت ہو گئی ہے۔ میری بات سن کے اماں کے چہرے کا رنگ اتر گیا، کہنے لگیں، دماغ ٹھیک ہے؟ تو 15 سال کی ہے، ابھی اسکول جاتی ہے، مجھے تجھے بہت پڑھانا ہے، کسی قابل بنانا ہے، تو یہ کیا بات کر رہی ہے؟ میں نے اماں سے کہا، پوری بات تو سن لو اماں۔ وہ کہنے لگی، کیا سنوں؟ کوئی آوارہ لیچڑ لڑکا مل گیا ہوگا جس نے محبت کے 2 بول بولے اور تو پھسل گئی۔ تجھے نہیں معلوم میں نے کن حالاتوں میں تجھے بڑا کیا ہے۔ میں نے اماں کی بات کاٹی اور کہا کہ میں نے کسی آوارہ لڑکے سے محبت نہیں کی، مجھے تو پرنسپل صاحب سے محبت ہو گئی ہے، میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنی خواہش سب سے پہلے اپنی ماں کے آگے بیان کر دی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اس دنیا میں میرا ماں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ میری بات سن کے میری ماں کتنے ہی لمحے سکتے کے عالم میں بیٹھی رہ گئیں، اور پھر مجھے اپنے سے دور کرتے ہوئے کہنے لگی، روشنی اپنے کمرے میں جا اور اب رات تک کمرے سے باہر نہ نکلنا، ایسا نہ ہو میرے ہاتھوں سے کچھ برا ہو جائے۔ اماں کے تاثرات دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے کچھ غلط کر دیا۔
میں اماں کے قدموں میں بیٹھ گئی. کہا اماں کیا ہو گیا؟ میں نے محبت ہی تو کی ہے اور تجھ سے چھپایا تو نہیں. خود تجھے بتا رہی ہوں کہ مجھے پرنسپل صاحب بہت اچھے لگتے ہیں. وہ بھی شاید مجھے پسند کرتے ہیں. اماں وہ دوسری لڑکیوں سے زیادہ مجھے وقت دیتے ہیں, میرا خیال کرتے ہیں. اماں نے ایک تھپڑ میرے منہ پہ مارا. کہنے لگی خبردار جو ایک لفظ بھی منہ سے اور نکالا, آج کے بعد تجھے اسکول میں قدم رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں نے اپنی پوری زندگی ایک طرف کر کے تیری تعلیم پہ توجہ دی, تجھے اچھے اسکول میں کروایا تاکہ تو کسی قابل ہو جائے, اور تو میرے ہی منہ پہ کالک ملنے پہ تل گئی. اپنے کمرے میں دفع ہو جا اور اب اسکول کا نام نہ لینا. اماں نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے میرے کمرے میں پھینکا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا. میں کتنی ہی دیر روتی رہی. پھر شام کے وقت کھانے کے ٹائم اماں کو مجھ پہ ذرا سا رحم آیا تو انہوں نے دروازہ کھولا. میں نے نظریں جھکائی ہوئی تھیں, اماں سے کچھ بھی نہ کہا اور کھانا کھا کے واپس کمرے میں آ گئی. لیکن میں سارا وقت روتی رہی. کچی عمر میں محبت ہو گئی تھی, اور محبت بھی اپنے سے کئی سال بڑے شخص سے, جو شاید کسی طرح میرا ہو بھی نہیں سکتا تھا. لیکن میں دل کا کیا کرتی جو پرنسپل صاحب کو دیکھنے کی تمنا کرتا تھا. ان کے ساتھ بیٹھنا, ان سے باتیں کرنا, ان کی باتیں سننا مجھے بہت اچھا لگتا تھا. شاید اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ میری زندگی میں ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے میرے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھا تھا, جن کے اخلاق نے مجھے متاثر کیا تھا, جن کی زبان میں بہت مٹھاس تھی, اور جنہوں نے کبھی بھی مجھے اس بات کا احساس نہیں دلایا تھا کہ میری ماں دوسروں کے گھروں میں کام کرتی ہے. روتے روتے مجھے نیند لگ گئی. پھر آدھی رات کے وقت میری آنکھ کھلی تو مجھے باہر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں. ایسے لگ رہا تھا جیسے اماں بہت زور زور سے بات کر رہی ہوں. میں حیران ہوئی کہ اتنی رات کو اماں کس سے بات کر سکتی ہیں. میں خاموشی سے اپنے کمرے سے باہر نکلی تو میرے ہوش اڑ گئے, کیونکہ اماں کسی اور سے نہیں بلکہ پرنسپل صاحب سے بات کر رہی تھیں. احمد صاحب ہمارے گھر آئے ہوئے تھے اور اماں ان سے جھگڑا کر رہی تھیں. کہہ رہی تھیں آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں, وہ معصوم ہے, بچی ہے, بہت سی باتوں سے انجان ہے, لیکن آپ تو سب کچھ جانتے ہیں نا, آپ نے کیوں نہیں روکا اسے, کیوں بڑھاوا دیا؟ وہ نہیں جانتی تھی لیکن آپ جانتے تھے کہ روشنی میری بیٹی ہے اور رشتے میں آپ اس کے باپ لگتے ہیں, اور پھر بھی آپ نے اس کے ساتھ ایک حد میں اپنا رشتہ قائم نہیں رکھا. یقیناً آپ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ آپ سے محبت کر بیٹھی ہے. پرنسپل صاحب غصے میں کہہ رہے تھے کہ میں تو روشنی سے بیٹی کی طرح بات کرتا ہوں اور ویسے ہی محبت کرتا ہوں. مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ میری نرمی اور محبت کا غلط مطلب لے لے گی. وہ میری بیٹی ہے اور میں اسے بیٹی ہی سمجھتا ہوں. میں آپ کا شوہر ہوں, اس رشتے سے آپ کی بیٹی میری بیٹی ہے, میں اس پہ غلط نظر کیسے ڈال سکتا ہوں؟ اماں غصے میں کہنے لگیں اگر آپ باپ بن کے اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے باپ نہیں ہیں. آپ کو اس کے ساتھ تھوڑا سختی بھی کرنی چاہیے تھی. وہ تو آپ کی نرمی کا غلط ہی مطلب لے بیٹھی ہے. اب میں اسے کیا بتاؤں کہ آپ اس کے باپ ہیں؟ جو بات میں اتنے عرصے سے چھپا رہی تھی وہ آپ کی ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے مجھے اس کے سامنے رکھنی نہ پڑ جائے, اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کو یہ بتا سکوں کہ آپ میرے شوہر ہیں اور میں آپ سے دوسری شادی کر چکی ہوں. اماں کے لفظوں پر میرے سر پہ آسمان گر پڑا. میرا سر اتنے برے طریقے سے چکرایا کہ میں نے دیوار کا سہارا لے لیا. یہ کیسے ممکن تھا؟ جس سے مجھے محبت تھی وہ میری ماں کا شوہر تھا. اماں نے دوسری شادی کب کی, اور وہ بھی پرنسپل صاحب سے؟ مجھے اس بات کی خبر کیوں نہیں تھی؟ بہت مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا. پھر میں تیزی سے عالم میں اماں کے سامنے گئی اور کہا اماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ پرنسپل صاحب اتنی رات کو ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہیں, اور یہ کیا بات ہے کہ وہ میرے باپ ہیں؟ مجھے دیکھتے ہی اماں کے چہرے کے رنگ اڑ گئے. انہوں نے اچانک ہی اپنا منہ پھیرا اور دوپٹے میں منہ چھپا کے آنسو بہانے لگی, جبکہ پرنسپل صاحب مجھے انتہائی غصے کے عالم میں کہنے لگے روشنی تم نے اپنی ماں سے کیا کہا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ جانتی بھی ہو میں تم سے عمر میں کتنا بڑا ہوں, اور تمہارا اور میرا رشتہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ پرنسپل صاحب کچھ کہتے اماں نے انہیں فوراً ٹوکا.
اور کہنے لگیں کہ خاموش ہو جائیں احمد صاحب، ایسا بھی کچھ نہ کہیں کہ میں اپنی بیٹی کو منہ بھی نہ دکھا سکوں۔ پرنسپل صاحب کہنے لگے اگر آج روشنی کو حقیقت پتہ نہ چلی تو شاید بہت غلط ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ ہم خود روشنی کو سب کچھ صحیح اور صاف صاف بتا دیں۔ اور پھر پرنسپل صاحب نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ کہنے لگے بیٹی روشنی، تمہاری ماں میرے بنگلے پہ صفائی کے لیے آتی تھی، اس وقت تم کچھ 8 سے 9 سال کی تھی۔ تمہاری ماں بہت ہی پریشان حال تھی۔ میں نے ہمیشہ تمہاری ماں کی مدد کی، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ میں ساری زندگی اس طرح تمہاری ماں کی مدد نہیں کر سکتا۔ میں ایک شادی شدہ مرد تھا، لیکن میری بیوی بالکل بھی اچھی نہیں تھی۔ میرا اپنا اسکول تھا، کاروبار تھا، لیکن گھر میں سکون نہیں تھا۔ میری بیوی ہر وقت پارٹیز میں مصروف رہتی، اس کی ہائی سوسائٹی کی ایک الگ زندگی تھی جس میں شوہر صرف اور صرف کسی روبوٹ کی طرح ہوتا ہے۔ میں اپنی بیوی سے نہ کسی بات کی کوئی امید رکھ سکتا تھا، نہ ہی وہ میری کوئی خواہش پوری کر سکتی تھی۔ وہ سارا وقت یا تو بس اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرتی یا بیرون ملک کے دورے، اور میں یہاں تنہا بیٹھا رہ جاتا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں بھی اس کے ساتھ گھومتا پھرتا رہوں، لیکن کاروبار اور اسکول کی وجہ سے یہ ممکن نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے ہمارے درمیان دوریاں آتی چلی گئیں۔ میرے اپنی بیوی سے بھی 2 بچے تھے، لیکن انہیں میری بیوی نے پڑھنے کے لیے باہر ملک بھیج دیا، اور یوں پوری فیملی کے ہوتے ہوئے بھی میں بالکل تنہا یہاں تھا۔ جب تمہاری ماں سے میری بات چیت ہوئی اور مجھے احساس ہوا کہ میری زندگی میں بھی کسی کو ہونا چاہیے، اور پھر میں نے تمہاری ماں سے نکاح کر لیا۔ اس نکاح کے بارے میں بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، صرف میرے 2-4 دوست جو اس بات سے واقف ہیں۔ نہ میں نے اپنی بیوی کو اور نہ اپنے پہلے بچوں کو اس بارے میں کچھ بتایا۔ وہ میرے ساتھ رہتے ہی کب تھے جو انہیں اس بات سے کوئی فرق پڑتا۔ تمہاری ماں جب ہمارے بنگلے پہ کام کے لیے آتی تھی تو میں اس کے ساتھ وقت گزار لیا کرتا تھا۔ وہ میری تنہائی کو مٹا دیتی تھی، میں اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیتا تھا۔ ہم دونوں نے یہ نکاح اپنی اپنی زندگیوں میں اپنے مسئلوں کو ختم کرنے کے لیے کیا تھا۔ تمہاری ماں کو تمہارے لیے ایک سہارا مل گیا تھا اور مجھے تنہائی کا ساتھی، اور یوں ہی رشتہ خاموشی سے کئی سالوں تک چلتا رہا۔ میں نے تمہارا اپنے اسکول میں داخلہ کر لیا، تمہاری تعلیم پہ توجہ دینے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ تم پڑھ لکھ کے کسی قابل بن جاؤ، اسی لیے میں نے ایکسٹرا کلاسز بھی تمہیں دینی شروع کی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم مجھی سے محبت کر بیٹھو گی۔ تمہاری ماں اب 10 گھروں میں کام نہیں کرتی، بلکہ وہ میرے بنگلے پہ آتی ہے، کچھ وقت میرے ساتھ گزارتی ہے، میری خدمت کرتی ہے، میرا خیال رکھتی ہے، اور تم دونوں کا خرچہ میں ہی پورا کر رہا ہوں۔ در حقیقت میں تمہارا باپ ہوں۔ یہ سننا تھا کہ میرے سر پہ آسمان گر پڑا۔ میری ماں دوسری شادی کر چکی تھی۔ وہ گھروں میں کام کرنے کے نام پہ میرے سوتیلے باپ کے ساتھ وقت گزارتی تھی، اور میں اتنی بڑی بات سے بے خبر تھی۔ میں نے غصے سے اماں سے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ تم نے مجھے اس بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میرے ہوتے ہوئے تم دوسری شادی کیسے کر سکتی ہو؟ جب سب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ تم نے دوسری شادی کی ہے اور پرنسپل صاحب میرے سوتیلے باپ ہیں تو سب ہم پہ ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے اماں۔ میں اماں سے اس قدر ناراض تھی کہ میں نے اماں کو جھنجھوڑ دیا۔ اماں کہنے لگی میں نے جو کچھ کیا تیری بھلائی کے لیے کیا۔ گھروں میں کام کر کے جو پیسے ملتے تھے اس سے صرف بل ہی ادا کر پاتی تھی۔ تیری پڑھائی، تیرے کپڑے، تیرے خرچے، یہ سب کچھ احمد صاحب کے پاس سے پورا ہوتا تھا، اور احمد صاحب کی زندگی کی کمی کو میں نے اپنی محبت سے پورا کر دیا تھا۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تجھے اپنے اس شادی کے بارے میں بتا کے تیرا دل خراب کروں، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ تو میری دوسری شادی کو قبول نہیں کرے گی، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن تجھے اپنے ہی سوتیلے باپ سے محبت ہو جائے گی۔ یہ کہہ کے اماں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، اور میں اپنے کمرے میں آ کے بند ہو گئی۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے۔ پھر تیسری رات احمد صاحب ہمارے گھر آئے، اور انہوں نے بہت محبت سے مجھے سمجھایا کہ وہ میرے باپ ہیں اور ان کا تعلق میری ماں کے ساتھ ہے۔ وہ کہنے لگے کہ تم جسے محبت سمجھ رہی ہو وہ محبت نہیں ہے، وہ اٹریکشن ہے، وہ ایک وقتی جذبہ ہے جو تمہارے دل میں پنپ رہا ہے،
کیونکہ میں تمہیں وقت دیتا ہوں، تم سے نرمی سے بات کرتا ہوں، تمہاری تعریف کرتا ہوں، تو اسی لیے میں تمہیں اچھا لگنے لگا۔ لیکن اسے محبت نہیں کہتے۔ محبت وہ ہوتی ہے جو نکاح کے بعد دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ پھر احمد صاحب نے مجھے اور بھی بہت کچھ سمجھایا جو مجھے سمجھ آ گیا۔ میں جان گئی کہ مجھے ان سے محبت ضرور ہے، لیکن اس محبت کا مطلب الگ ہے۔ میں نے انہیں بطور باپ قبول کر لیا کیونکہ وہ واقعی ایک اچھے انسان تھے۔ آج بھی میری ماں ان کے بنگلے پہ کام کرنے جاتی ہیں تو ان کا حق ادا کرتی ہیں۔ ان کی تو پہلی بیوی ابھی بھی ملک سے باہر ہی مصروف رہتی ہیں اور وہ میری ہر ضرورت اور خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ بس اسی طرح یہ زندگی چل رہی ہے۔ میری ماں کو ڈر ہے کہ اس نکاح کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلا تو لوگ باتیں بنائیں گے، اور یہی خوف احمد صاحب کو بھی ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ کیا اتنا پاک رشتہ چھپانے کے لیے ہوتا ہے؟ کیا ہم ساری دنیا کے ڈر سے اپنے رشتوں کو کھلے عام قبول بھی نہیں کر سکتے؟ کیا دوسری شادی کرنا کوئی گناہ ہے؟ کیا میری ماں کو ساری عمر اس بات پہ ماتم کرتے رہنا چاہیے تھا کہ ان کا پہلا شوہر اچھا نہیں ثابت ہوا؟ یا پھر احمد صاحب کو ساری زندگی اس عورت کے ساتھ مجبوراً گزارا کرنا چاہیے تھا جو نہ انہیں سمجھ پائی تھی، نہ انہیں وقت دے سکی تھی؟